الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام، پروگرام دیکھ رہے ہیں قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ سورہ انعام کا درس ہمارا جاری ہے۔ آیت نمبر 19 تک پچھلے پروگرام میں ہم نے سن لیا تھا۔ اللہ پاک قرآن پر عمل کی اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ترجمہ: وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن جو اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء جنہوں نے توریت اور انجیل کو پایا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور آپ کے اوصاف، آپ کی نعت سے جو ان کی کتابوں میں ذکر کی گئی تھی واقف تھے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسے اولاد کے اولاد ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح حضور علیہ السلام کے نبی ہونے میں بھی انہیں کوئی شبہ نہیں۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس روایت سے بھی ملتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے سامنے پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کی صورت پوچھی، تو انہوں نے فرمایا میں نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو انہیں پہچان گیا، بلکہ اپنے بیٹے کے مقابلے میں انہیں زیادہ جلدی پہچان گیا۔ میں اس بات کی گواہی تو دے سکتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں، لیکن عورتوں نے کیا کیا وہ میں نہیں جانتا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے پیچھے کوئی خیانت کر لی ہو اور میرا بیٹا حقیقتاً وہ میرا نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے رسول ہونے میں مجھے کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں۔ تفسیر بغوی میں پہچاننے کی یہ صورت لکھی ہے کہ جیسے اپنے بیٹے کو دیگر بچوں کے درمیان بندہ پہچان لیتا ہے، کہ آدمی ہزاروں میں اپنے بیٹے کو بلا تردد پہچان لے گا، بہت سارے لوگ ہوں، لاکھوں لوگ ہی کیوں نہ ہو، اپنا بیٹا دیکھ کر بندہ فوراً اس کو پہچان لے گا۔ ایسے ہی یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن ان میں جو اپنی جانوں کو خسارے میں، نقصان میں ڈالنے والے ہیں تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کے ہوتے ہوئے کسی کی خوبی تسلیم کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی اہم مسئلہ پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننا پہچاننا ایمان نہیں بلکہ انہیں ماننا ایمان ہے۔ جاننا پہچاننا اور چیز ہے، ماننا اور چیز ہے، اور ماننا ایمان ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ ناظرین کرام، جو کسی کو اللہ پاک کا شریک ٹھہرائے یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں کسی شے کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دینا۔ تو جو اللہ پاک کی شائع نشان نہیں اسے اللہ پاک کی طرف منسوب کرنا یقیناً سب سے بڑا ظلم ہوگا۔ ناظرین کرام، اس وعید میں مشرک بھی داخل ہیں کہ وہ توحید کو اس کی جگہ سے ہٹاتے ہیں، اور دیگر کفار بھی داخل ہیں۔ یوں ہی اس میں فلموں، ڈراموں یا کسی بھی ذریعے سے کفریات سیکھ کر بولنے یا خوشی سے سننے والے بھی داخل ہیں کہ وہ اللہ پاک کی طرف وہ چیزیں منسوب کرتے ہیں جو اس کی شائع نشان نہیں، اور اس میں زمانہ ماضی اور خصوصاً زمانہ حال کے وہ اسکالرز، دانشور اور مفکر بھی شامل ہیں جو جان بوجھ کر قرآن کی غلط تفسیریں کرتے ہیں یا نااہل ہوتے ہوئے قرآن کی تفسیریں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی بہت بڑے ظلم میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔
اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ ترجمہ، اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم خدا کا شریک گمان کرتے تھے، پھر ان کی اس کے سوا کوئی معذرت نہ ہوگی کہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ اے حبیب دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ باندھا اور ان سے غائب ہو گئیں وہ باتیں جن کا یہ بہتان باندھتے تھے۔ ناظرین کرام، قیامت کے دن کافروں کے پاس اپنے کفر و شرک سے معذرت کی کوئی صورت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ شرک سے صاف انکار کر دیں گے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ ان کے متعلق اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو اپنے اوپر انہوں نے کیسا جھوٹ بولا کہ عمر بھر کے شرک ہی سے مکر گئے۔ مشرکین شروع میں تو اپنے جرموں کا انکار کریں گے، پھر بعد میں اقرار کر لیں گے اور پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کر دیا وغیرہ، تو اس طرح سے بھی ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ ترجمہ، اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتا ہے اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا ہے، اور اگر ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے، حتیٰ کہ جب تمہارے پاس تم سے جھگڑتے ہوئے آتے ہیں تو کافر کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ ابو سفیان، ولید، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن سننے لگے تو نضر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پہلوں کے قصے سناتے ہیں جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ کافروں کے قرآن پاک کو پرانے قصے کہنے سے مقصد کلام پاک کا وحی الہی کا انکار کرنا ہے کہ اسے ہم وحی نہیں مانتے، یہ تو پرانے قصے ہیں معاذ اللہ۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ، اور وہ دوسروں کو اس سے روکتے اور خود اس سے دور بھاگتے ہیں، اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پر بھی مشرکین کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن پاک سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ پر ایمان لانے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں۔ یہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی مجلس میں حاضر ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکتے تھے، اور خود بھی دور رہتے تھے کہ کہیں کلام مبارک ان کے دل میں اثر نہ کر جائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اگر آپ دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا پھر یہ کہیں گے اے کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کافروں کی حالت دیکھیں جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی خوفناک حالت دیکھیں گے، اور اس وقت کافر کہیں گے کہ اے کاش کسی طرح ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیتیں نہ جھٹلائیں اور مسلمان ہو جائیں تاکہ اس ہولناک عذاب سے ہم بچ پائیں۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ ترجمہ: بلکہ پہلے جو یہ چھپا رہے تھے وہ ان پر کھل گیا ہے، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے تو پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے بھی یہ بات بیان کی جا چکی کہ مشرکین سے جب فرمایا جائے گا کہ تمہارے شریک کہاں ہیں، تو وہ اپنے کفر کو چھپا جائیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ پھر جب انہیں ظاہر ہو جائے گا جو وہ چھپاتے تھے، یعنی ان کا کفر اس طرح ظاہر ہوگا کہ ان کے اعضاء جوارح ان کی کفر و شرک کی گواہیاں دیں گے، تب وہ دنیا میں واپس جانے کی تمنا کریں گے۔ اسی کا فرمایا جا رہا ہے کہ کافر اگرچہ دنیا میں لوٹائے جانے اور ایمان لانے کی تمنا ظاہر کر رہے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کی تمنا کوئی سچی نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ اپنا مشرک ہونا چھپا رہے تھے وہ کھل گیا ہے، اور اگر انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے گا تو پھر یہ وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ سچ نہیں بول رہے۔ اگلی آیت میں مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ: اور انہوں نے کہا تھا کہ زندگی تو صرف دنیاوی زندگی ہی ہے اور ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، اور اگر تم دیکھو جب انہیں ان کے رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمیں اپنے رب کی قسم، فرمائے گا تو اب اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ناظرین کرام، یہ ان کافروں کا مقولہ ہے جو قیامت کے منکر ہیں، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو قیامت کے احوال اور آخرت کی زندگی، ایمانداروں اور فرمانبرداروں کے ثواب، کافروں اور نافرمانوں پر عذاب کا بتایا، تو کہنے لگے کہ زندگی تو دنیا ہی کی زندگی ہے، اور جب ہم مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے۔ کافروں کا تو یہ عقیدہ تھا کہ زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد کوئی اٹھایا نہیں جائے گا، اور اسی اعتقاد کی بنا پر ان کی زندگی غفلت کا شکار تھی۔ لیکن مسلمانوں پر بھی افسوس ہے کہ ان کا تو قطعی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اعمال کا جواب دینا پڑے گا، لیکن اس کے باوجود وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک صورت ہے۔ چنانچہ اسی مفہوم میں بزرگوں نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص پر بڑی حیرت ہے جو ہمیشگی کے گھر جنت کی تصدیق تو کرتا ہے، لیکن کوشش دھوکے کے گھر دنیا کو پانے اور اسے سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے فرمایا، اس شخص پر تعجب ہے جو احسان کرنے والے کی معرفت کے بعد اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور شیطان لعین کی سرکشی کو جاننے کے بعد اس کی اطاعت اور پیروی کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب نہیں ہوتا جو عمارت بنا کر چھوڑ جاتا ہے، بلکہ اس پر تعجب ہوتا ہے جو اس عمارت کو دیکھ کر عبرت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت وہیب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی شخص کے لیے یہ بات کیسے مناسب ہے کہ وہ دنیا میں ہنسے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے سامنے قیامت کے دن کی فریادیں، گردشیں اور خوفناک مناظر ہیں۔ قریب ہے کہ سخت رعب اور خوف سے اس کے جسم کے جوڑ کٹ کر رہ جائے۔ یہ اللہ والوں کی سوچ ہوا کرتی تھی، قیامت کی تیاری، اور اسی کے لیے یہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ ترجمہ، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان پر اچانک قیامت آئے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے ماننے میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر لادے ہوئے ہوں گے۔ خبردار وہ کتنا برا بوجھ
اٹھائے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، جن کافروں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کے حساب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کو جھٹلایا، تو انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا، اپنا ہی نقصان کیا، کہ وہ لازوال نعمتوں کے گھر جنت سے محروم ہو جائیں گے اور جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب قیامت کے دن ان منکروں پر اچانک قیامت آئے گی تو یہ اپنی ذلت اور رسوائی کو دیکھیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اس پر بہت ندامت ہے جو ہم نے دنیا میں قیامت کو ماننے میں کوتاہی کی اور اس دن پر ایمان لا کر اس کے لیے تیاری نہ کی اور نیک اعمال کرنے سے دور رہے۔ مزید اس آیت میں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کافر جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اس کے سامنے نہایت قبیح اور بھیانک اور بہت ہی بدبودار صورت آئے گی، اور وہ کافر سے کہے گی تو مجھے پہچانتا ہے؟ کافر کہے گا نہیں، تو وہ کافر سے کہے گی میں تیرا خبیث عمل ہوں، دنیا میں تو مجھ پر سوار رہا تھا اور آج میں تجھ پر سوار ہوں گا اور تجھے تمام مخلوق میں رسوا کروں گا، پھر وہ اس پر سوار ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کافر کا تو یہ حال ہوگا، جبکہ دنیا میں کیے گئے برے اعمال مسلمان کے لیے بھی اخروی خسارے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 آدمی ایسے ہیں کہ وہ جہنمیوں کی تکلیف میں اضافے کا سبب بنیں گے اور وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑتے ہوئے ہلاکت اور تباہی مانگیں گے۔ ان میں سے ایک پر انگاروں کا صندوق لٹک رہا ہوگا، دوسرا اپنی آنتیں کھینچ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہہ رہے ہوں گے اور چوتھا اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ صندوق والے کے بارے میں جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا، اس نے تو ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ صندوق والا یہ جواب دے گا، میں اس حال میں مرا کہ میری گردن پر لوگوں کے اموال کا بوجھ یعنی قرض تھا۔ پھر اپنی انتڑیاں کھینچنے والے کے متعلق کہیں گے، اس بدبخت کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور بڑھا دیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں کپڑوں کو پیشاب سے بچانے کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ پھر جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہی ہوگی اس کے بارے میں کہیں گے، اس بد نصیب کا کیا معاملہ ہے جس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ وہ کہے گا، میں بد نصیب بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح لذت اٹھاتا تھا جیسا کہ جماع کی باتوں سے۔ پھر جو شخص اپنا گوشت کھا رہا ہوگا اس کے متعلق جہنمی کہیں گے، اس مردود کو کیا ہوا جس نے ہماری تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا؟ تو وہ جواب دے گا، میں بدبخت غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ناظرین کرام، یہاں پر مزید فرمایا گیا کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے جسے بقا نہیں، بہت جلد گزر جاتی ہے، جبکہ نیکیاں اور اطاعت اگرچہ مومنین سے دنیا ہی میں واقع ہوں لیکن وہ امور آخرت میں سے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو نفس کی خواہشات میں گزر جائے، اور جو زندگی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے میں صرف ہو وہ دنیا میں زندگی تو ہے مگر دنیا کی زندگی نہیں۔ لہٰذا انبیاء و صالحین کی زندگی دنیا کی نہیں بلکہ دین کی ہے۔ غرض یہ کہ غافل اور عاقل دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بڑے پیارے انداز میں سمجھایا ہے۔ کیمیائے سعادت میں ارشاد فرماتے ہیں، دنیا داروں کا دنیاوی کاروبار میں مشغول ہو کر آخرت کو بھلا دینے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی گروہ کشتی میں سوار ہو اور وہ کشتی کسی جزیرے پر جا کر رکی۔ لوگوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ضروری حاجات سے فارغ ہونے کے لیے جزیرے پر اتر گئے۔ جو کشتی چلاتا ہے اس نے اعلان کیا کہ یہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر صرف طہارت وغیرہ سے فارغ ہو کر جلدی واپس پلٹے۔ جزیرے میں اترنے کے بعد لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ جزیرے میں سیر و سیاحت اور اس کے عجائبات دیکھنے میں مشغول ہو گئے، اور ایسے مشغول ہوئے کہ انہیں کشتی میں واپس آنا یاد ہی نہ رہا، حتیٰ کہ وہیں بھوک پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گئے اور درندوں کی غذا بن گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو عقل مند تھا، اپنی حاجات سے جلدی سے فارغ ہو کر کشتی میں اپنی من پسند جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اور کچھ لوگ جزیرے کے انوار اور عجیب و غریب قسم کے پھولوں، غنچوں، شگوفوں
وہاں کے پرندوں کے اچھے نغمات سننے اور وہاں کے قیمتی پتھروں کو دیکھنے میں لگے رہے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے صرف دیکھنے پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ وہاں سے بہت سی چیزیں اپنے ساتھ اٹھا لائے۔ اب کشتی میں مزید جگہ تنگ ہوئی تو اپنے ساتھ لانے والی اشیاء کو کشتی میں رکھنے کی جگہ نہ پا سکے تو مجبوراً انہیں سروں پر اٹھانا پڑا۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ ان اشیاء کی رنگت میں تبدیلی شروع ہو گئی، خوشبو کے بجائے بدبو آنے لگی، اب انہیں کہیں پھینکنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ نادم و پشیمان اسی طرح اپنے سروں پر اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ پہلے گروہ کی مثال کفار و مشرکین اور بدعقیدہ لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو کلی طور پر دنیا کے سپرد کر دیا اور اسی کے ہو کر رہ گئے، اللہ پاک اور یوم آخرت کو فراموش کر دیا۔ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں محبوب رکھا۔ دوسرا گروہ ان عقل مندوں کا تھا جنہیں مومنین سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ طہارت سے فارغ ہوتے ہی کشتی میں سوار ہو گئے اور عمدہ سیٹوں کو پا لیا، یعنی جنت کے مستحق ہوئے۔ اور تیسرا جو گروہ تھا وہ خطا کاروں کا ہے، اس کی مثال گناہ گاروں کی ہے کہ انہوں نے ایمان تو محفوظ کیا، کشتی میں تو بیٹھ گئے مگر دنیا میں ملوث ہونے سے نہ بچ سکے۔ اللہ پاک ہمیں مومنین صالحین کے گروہ میں سے فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ ترجمہ، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ کرتی ہیں، تو بے شک یہ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیت کا شان نزول پس منظر یہ ہے کہ اخنس بن شریق اور ابو جہل کی آپس میں ملاقات ہوئی تو اخنس نے ابو جہل سے کہا کہ اے ابو الحکم، کفار ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، اور یہ ابو جہل کا ایک مشہور نام تھا ان لوگوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسے نام دیا ابو جہل، جاہل، بہت بڑا جہالت والا، تو یہی مشہور ہوا۔ جسے اللہ ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے۔ بہرحال اخنس نے کہا ابو جہل سے کہ یہ تنہائی کی جگہ ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں جو میری تیری بات پر مطلع ہو سکے، اب تو مجھے ٹھیک ٹھیک بتا کہ محمد سچے ہیں یا نہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اللہ کی قسم محمد بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹا حرف بھی ان کی زبان پر نہیں آیا، مگر بات یہ ہے کہ یہ قصی، یعنی حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہوئے کہا تو اس نے کہا کہ یہ قصی کی اولاد سے ہے، اور حج اور خانہ کعبہ کے متعلق سارے اعزازات تو انہی کے ہیں، اب نبوت بھی انہی میں ہو جائے تو باقی قریشیوں کے لیے کون سی عزت رہ گئی۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اس نے تعصب کی وجہ سے انکار کیا اور یہ کفر کی طرف رہا، ورنہ یہ بھی مانتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ ابو جہل نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے، ہم تو اس کتاب کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ لائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ان کافروں کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں، لیکن آپ تسلی رکھیں کیونکہ قوم آپ کی صداقت کا اعتقاد رکھتی ہے، اسی لیے پوشیدہ طور پر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، البتہ حسد اور عناد کی وجہ سے یہ لوگ اعلانیہ طور پر اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ کے دل کی تسلی اللہ کو بڑی محبوب ہے، آپ کا دل نہ دکھے، آپ کا دل دکھ رہا ہے اللہ پاک تسلی دیتا ہے، محبوب یہ لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں، آپ کیوں دل چھوٹا کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلی کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانا یہ آیات الہیہ کو جھٹلانا ہے، اور یہ تکذیب کرنے والے، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ ظالم ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور علیہ السلام کی سچی اتباع عطا کرے اور قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے درس میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔